السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم سیدنا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قرآن کریم کی خدمات سے متعلق کچھ باتیں عرض کرتے ہیں۔ زبانی طور پر قرآن کی ترتیب تو ہو ہی چکی تھی، سرکار نے خود ترتیب دی، حفاظ کرام کے سینے میں قرآن کریم ترتیب کے ساتھ محفوظ تھا، لیکن تحریری شکل میں پہلی اور دوسری تدوین کا بیان ہو چکا، یہ تیسری تدوین کا ذکر باقی ہے۔ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے اولین مخاطب اہل عرب تھے، جو تو قرآن کریم میں خطاب سب سے ہے، لیکن عربی زبان میں قرآن کریم نازل ہوا تو اس کے اولین مخاطب اہل عرب تھے، اور اہل عرب کی مادری زبان عربی تھی۔ اگرچہ سب قبیلوں کی مشترک زبان عربی ہی تھی، لیکن ان کے لہجوں میں، الفاظ کے تلفظ میں اور بعض اعراب میں کھلا ہوا فرق تھا، اور یہ صورتحال ہر زبان میں ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں اردو بولی جاتی ہے، تو جن علاقوں میں اردو بولی جاتی ہے وہاں کے ہر ضلع بلکہ ہر تحصیل کے لب و لہجے میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ اردو کے بعض محاورات اور الفاظ میں اہل زبان کے فصحا کا اختلاف ہے، یہاں تک کہ بعض الفاظ کی تذکیر و تانیث میں بھی اختلاف ہے کہ وہی لفظ بعض اہل زبان کے نزدیک مذکر اور بعض اہل زبان کے نزدیک مؤنث ہوتے ہیں۔ جیسے لفظ بلبل ہے، اردو زبان میں لفظ بلبل، بعض اہل زبان اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں اور بعض اہل زبان اس کو مذکر استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال صاحب نے اپنے شعر میں کہا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ مؤنث استعمال کیا، ہم بلبلے ہیں اس کی۔ اور شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے مذکر استعمال کیا ہے۔ ناز شریف کا شعر ہے کہ یا رسول اللہ ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں زو تیری، یہ ہر پھول میں جو خوشبو ہے یا رسول اللہ وہ آپ کے پسینے کی خوشبو ہے، اور جتنی شمع ہے، بتیاں ہے، سورج چاند وغیرہ ہے، ان میں روشنی آپ کے مسکرانے کی روشنی ہے۔ تو ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں زو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ۔ بظاہر بلبل تو دیوانہ لگ رہا ہے پھول کا، لیکن وہ آپ کا عاشق ہے۔ پروانہ جو ہے بظاہر شمع کا پروانہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ آپ کا پروانہ ہے۔ تو ہر زبان میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتا ہے۔ تو اسی طرح عرب کے مختلف قبیلوں کا عربی زبان میں بہت کچھ اختلاف تھا۔ اس کی چند مثالیں ہم ذکر کر دیتے ہیں تاکہ یہ باتیں خوب واضح ہو جائیں اور پتہ چل جائے کہ یہ اختلاف معمولی قسم کا تھا، صرف لفظ میں اختلاف ہوتا ہے، معنی میں اختلاف نہیں ہوتا۔
مثلا قریش عرب کا جو سب سے مشہور قبیلہ ہے قریش، قریش حتیٰ کہتے ہیں بڑے ہوئے کے ساتھ، حتیٰ جس کے معنی یہاں تک، جب تک۔ اور یہ قبیلہ بنو حذیل ہے اور یہ قبیلہ بنو ثقیف ہے، تو بنو حذیل اور بنو ثقیف اس کا تلفظ اتّا کیا کرتے تھے، وہ حتیٰ کے بجائے اتّا بولتے، الف کے ساتھ بولتے تھے۔ ایسے ہی اہل حجاز کے علاوہ اور لوگ مضارع میں، یہ تو پڑھے لکھے لوگ جانیں گے، مضارع میں حروف عطینہ کو مقصور پڑھا کرتے، یعنی اس پر زیر پڑھتے، جیسے تعلمون پڑھتے۔ اور قریش کے لغت میں یہ حروف مفتوح ہوتے ہیں، یعنی فتحے کے ساتھ، زبر کے ساتھ، تعلمون۔ قریش میں تعلمون، اور جو ہے اہل حجاز کے علاوہ اور زبانوں میں جو ہے تعلمون، جیسے ایاک نعبد، یہ قریش کی زبان ہے، اور کچھ کی زبان ہے ایاک نعبد، ایاک نستعین، یہ قریش کی زبان ہے، بعض کی زبان ہے ایاک نستعین، طرح سے فرق ہوتا تھا۔ ایسے ہی قریش کے لغت میں معاون غیر و آسنین ہے، قرآن شریف آسن الف کے ساتھ ہے، لیکن بنی تمیم اسے معاون غیر و یاسنین پڑھتے تھے، ای کے ساتھ، وہ پڑھتے آسن، یہ پڑھتے یاسن۔ ایسے ہی اہل مدینہ کے ہاں تابوت کا تلفظ تابوہ تھا، قرآن شریف میں تابوت کا لفظ ہے، تابوت سکینہ کا ذکر ہے، تابوت، لیکن اہل مدینہ اس کو ہے کے ساتھ تابوہ یا تابوہ کہتے تھے۔ اور بنی قیس کاف تانیث کے بعد شین بولتے، زاراباکے کے بجائے زاراباکش کہتے تھے، سب لوگ زاراباکے کہتے، وہ زاراباکش کہتے تھے۔ یہ 7 قبیلے تھے، مشہور 7 قبیلے تھے جن کی زبانیں عرب میں مشہور تھیں اور فصیح مانی جاتی تھیں۔ نمبر 1 پر یہ قریش قبیلہ ہے جس میں ہمارے حضور پیدا ہوئے، قریش۔ اور ایک قبیلہ ہے تئی، قبیلہ تئی، اس قبیلے والے کو تائی کہتے ہیں، ہاتھی تائی اسی قبیلے کا تھا جو مشہور سخی مانا گیا ہے۔ ایک قبیلہ حوازن، ایک قبیلہ اہل یمن، خود اہل یمن مستقل ایک قبیلہ، ثقیف ایک قبیلہ، حذیل ایک قبیلہ، اور بنی تمیم، یہ 7 قبیلے اہل زبان مانے جاتے تھے۔ اور قرآن کریم قریش کی زبان میں نازل ہوا، زبان قریش میں نازل ہوا ایک زبان میں، تو قرآن کریم پہلے ایک زبان قریش میں نازل ہوا، مگر شروع میں جبکہ عرب کے مختلف قبیلے اسلام میں نئے داخل ہو رہے تھے، اور ان نئے مسلمانوں میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، مرد عورتیں، پڑھے ان پڑھ سبھی تھے، تو ایسی حالت میں سب کے لیے زبان قریش کی پابندی کرنا بڑا مشکل تھا، اپنے قبیلے کی زبان کو چھوڑنا، طریقے ادا کو ترک کرنا، یہ بڑا دشوار کام تھا۔ اگر سب کے لیے یہ پابندی لگا دی جاتی کہ سب لوگ قریش کی زبان میں قرآن شریف پڑھیں، تو بہت کم لوگ قرآن شریف سیکھ پاتے۔ حالانکہ احکام دین کی اشاعت کے پیش نظر قرآن کی بھی تعلیم اور اشاعت ضروری تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعائے تسہیل کی، آسانی اور سہولت پیدا کرنے کی دعا، یہ دعا کی کہ اے اللہ، قرآن تو زبان قریش میں نازل ہوا ہے، اب بعض الفاظ میں فرق ہے اور زبانوں کا، تو اور قبیلے والوں کے لیے پڑھنا دشوار ہے، تو ہر قبیلے والے کو اس کی زبان میں پڑھنے کی اجازت دے دی جائے۔ یہ دعا سرکار نے مانگی امت کی آسانی کے لیے، امت کی بھلائی کے لیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ باری تعالیٰ کی طرف سے مجھے پیغام ملا کہ ایک زبان پر قرآن پڑھوں. قریش کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، قریش ہی کی زبان میں قرآن شریف پڑھوں. تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے بارگاہ الہی میں رجوع کیا، عرض کیا ہوّن علی امتی کہ مولا میری امت پر آسانی فرما. تو دوسری بار جواب ملا کہ میرے حبیب 2 زبانوں پر پڑھو. چلو قریش کے علاوہ کوئی اور قبیلہ ہے جو زیادہ مشہور ہے، اس کی زبان پہ بھی پڑھ لیا کرو، 2 زبان پہ پڑھو. فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا کہ مولا میری امت پہ اور آسانی فرما. اب تیسری بار جواب آیا کہ چلو 7 زبانوں پر پڑھو. جو 7 قبیلے مشہور ہیں 7 زبان پہ قرآن شریف پڑھ سکتے ہو، پڑھو. اب یہاں دیکھیے اللہ کا ایک خاص کرم اپنے حبیب پر. ہمارے حضور نے امت کی آسانی اور سہولت کے لیے رب سے دعا مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب اب تمہیں 7 زبانوں پر قرآن شریف پڑھنے کی اجازت ہے، اور ہر بار کی مراجعت اور جواب کے بدلے تمہیں مجھ سے ایک دعا کرنے کا حق دیا جاتا ہے. یعنی 3 بار تم نے سوال کیا ہے، 3 بار میں نے تمہیں جواب دیا ہے. پہلے 1 زبان میں پڑھنے کی اجازت دی، پھر 2 زبان میں پڑھنے کی اجازت دی، پھر 7 زبانوں میں پڑھنے کی اجازت دی. تو ہر بار کے سوال اور جواب، دعا کرنے اور اس کے جواب کے بدلے میں تمہیں ایک دعا کرنے کا حق دیا جاتا ہے. تم ایک چیز مانگ سکتے ہو ہر بار کے بدلے. اس کا مطلب 3 چیزیں تم مجھ سے مانگ سکتے ہو. تو 3 دعا کر سکتے ہو، ضرور قبول ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے 3 بار کے بدلے 3 دعا کرنے اور اس کی مقبولیت حضور کو عطا فرما دی. یقینی طور پر یہ 3 چیزیں فوراً دی جائیں گی. کہنے کا مطلب یہ ہوا نا، ورنہ ہمارے حضور کی تو ہر دعا قبول ہوتی ہے. اب دیکھیے جب اللہ نے کہا کہ میرے حبیب 3 بار تم نے امت کی آسانی کے لیے مجھ سے رجوع کیا ہے، تو تم مجھ سے 3 چیزیں مانگ سکتے ہو، 3 دعا کر سکتے ہو، میں فوراً قبول کروں گا. اب ہمارے حضور چاہتے اگر تو کہہ دیتے اللہ مجھے پوری دنیا کی بادشاہی دے دے. اور یہ کوئی توہین کی بات بھی نہیں تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اس سے پہلے پوری دنیا کی بادشاہی کی دعا مانگی، اللہ نے دی بھی بادشاہی ان کو. تو جو بھی چاہتے مانگ سکتے تھے. لیکن جب ہمارے حضور کی زبان کھلتی اللہ کی بارگاہ میں تو ہم حضور کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے. یہی دعا مجھ سے میری ہے، میری امت کی مغفرت فرما. ایک دعا تو ہو گئی. پھر دوبارہ جب زبان آپ کی کھلتی ہے پھر آپ یہی عرض کرتے ہیں اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کی مغفرت فرما. فرماتے ہیں 2 دعا میں نے مانگ لی، دونوں اپنی امت کی مغفرت کے لیے، اور تیسری دعا میں نے بچا کے رکھی ہے. تیسری دعا میں نے اس دن کے لیے اٹھا رکھی جس دن ساری مخلوق میری مشتاق ہوگی اور میری شفاعت کی طالب ہوگی، یہاں تک کہ ذوالعزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی. یہ آپ نے فرمایا. اور حضرت ابراہیم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء اور رسول سے افضل ہیں. تو یہ فرمایا کہ قیامت کے دن ساری مخلوق یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری شفاعت کے طالب ہوں گے، میرے مشتاق ہوں گے. اس دن کے لیے میں نے ایک دعا بچا کے رکھی ہے، اپنے مولا سے اس دن وہ دعا مانگوں گا. اس سے کیا معلوم ہوا؟ آخری حصے سے کہ ساری مخلوق یہاں تک کہ انبیاء، بلکہ انبیاء میں جو سب سے افضل ہمارے حضور کے بعد ہے، یہ سب کے سب ہمارے حضور کے محتاج، سب ہمارے حضور کے طالب ہیں، حضور کے مشتاق ہیں. کوئی بھی ہمارے حضور سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہے. اسی حصے کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا اپنے شعر میں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا.
جو ہمارے حضور سے مستغنی ہوا، بے نیاز ہوا، جس نے ہمارے حضور سے منہ پھیرا، وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اور جب خلیل اللہ کو رسول اللہ کی حاجت ہے تو باقی انبیاء کو بدرجہ اولا رسول اللہ کی حاجت ہے، اور جب انبیاء کو، رسولوں کو رسول اللہ کی حاجت ہے تو امتیوں کو تو بدرجہ اولا رسول اللہ کی حاجت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب اللہ کی بارگاہ سے 7 زبانوں میں پڑھنے کی اجازت مل گئی تو اذن باری مل جانے کے بعد لوگوں کو ان 7 زبانوں پر قرآن شریف پڑھنے کی اجازت دے دی گئی۔ محض آسانی اور سہولت کے لیے سب قبیلوں کو اپنے اپنے لب و لہجے میں قرآن کریم کی تلاوت کی اجازت دے دی گئی، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان زبانوں پر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے۔ جس قبیلے کا آدمی آتا اس کو قرآن شریف پڑھاتے اسی قبیلے کی زبان میں۔ اسی لیے عہد رسالت میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پاک ہی میں کئی واقعات اس طرح کے پیش آئے کہ ایک شخص کی قرات کو دوسرا شخص اپنی قرات کے خلاف پا کر اس سے بحث کر بیٹھتا۔ جیسے اب ایک حتہ پڑھتا اور دوسرا کوئی اتا پڑھتا تو یہ کہتا تم غلط پڑھتے ہو، کہتا تم غلط پڑھتے ہو، بات ہوئی جائے گی جب اس کو نہیں خبر ہے تو اس طرح سے بحث کر بیٹھتا اور معاملہ حضور کی بارگاہ تک جا پہنچتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی تصدیق فرما کر بتاتے کہ قرآن کی تلاوت میں رخصت اور آسانی دی گئی ہے، تم بھی صحیح پڑھتے ہو، تم بھی صحیح پڑھتے ہو۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ مذکور ہے، فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ہشام بن حکیم کو سورہ فرقان کی قرات کرتے ہوئے سنا۔ ان کی قرات اس کے مخالف تھی جو میں پڑھتا تھا اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھایا تھا، کوئی لفظ فرق تھا۔ اس لیے یہ مخالف قرات سن کر مجھے غصہ آ گیا کہ غلط پڑھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، ہشام بن حکیم نماز پڑھے تھے، نماز کی حالت میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے اور کچھ آواز سے پڑھ رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے غصہ آیا، قریب تھا کہ میں ہشام پر جلدی کروں، پکڑوں ان کو، لیکن پھر میں نے انہیں اتنی مہلت دے دی کہ وہ نماز سے فارغ ہو گئے۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو ان کے گلے میں انہی کی چادر ڈال دی اور ان کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لے آیا، اور میں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے سنا کہ یہ سورہ فرقان اس قرات کے خلاف پڑھ رہا ہے جو آپ نے مجھے پڑھائی ہے۔ تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ اب ان سے فرمایا کہ پڑھو، تم کیسے پڑھتے ہو؟ انہوں نے پھر اسی طرح پڑھا جس طرح پڑھتے ہوئے میں ابھی سن چکا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں ہی نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن شریف تو نازل ہوئی تھی، یہ آیت نازل ہوئی تھی یا سورت نازل ہوئی تھی قریش کی زبان میں، لیکن اس زبان میں بھی پڑھنے کی اجازت دے دی گئی، تو یوں ہی نازل ہوئی ہے، صحیح پڑھ رہا ہے۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ تم پڑھو، میں نے بھی پڑھا، جیسے حضور نے مجھے پڑھایا تھا میں نے اس طرح سے پڑھا، تو فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ۔ یہ قرآن 7 زبانوں پر نازل ہوا ہے۔ جب 7 زبانوں میں پڑھنے کی اجازت دے دی گئی تو گویا 7 زبانوں میں نازل ہوا ہے، تو جو آسان ہو پڑھو، جس کو جو آسان ہو پڑھو۔ اس طرح کا واقعہ متعدد صحابہ کے زمانے میں کے درمیان پیش آیا، اور یہ بات معلوم رہے کہ زبانوں کے اختلاف سے اصل معانی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی، سب کا معنی ایک ہی تھا۔ چونکہ وہ سب اہل زبان تھے اس لیے ایسے فرق سے کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہوتی تھی، سب عربی تھے۔ لیکن جب فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوا
اور دوسرے ملک بھی اسلامی سلطنت کی حدود میں شامل ہوئے اور وہاں کے باشندوں نے اسلام قبول کیا اور قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، تو وہ تو عربی نہیں تھے، عجمی تھے، زبان دوسری تھی۔ اب ان لوگوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو اب جس قبیلے کا قاری ہوتا تھا وہ اسی حساب سے پڑھاتا تھا اس کو، تو اب ہر ایک نے قرآن کے فقط اسی لب و لہجے کو اور تلفظ کو صحیح یقین کیا جو اسے اس کے استاد نے سکھایا تھا۔ اس طرح مختلف اساتذہ کے شاگرد ان اختلافات کے باعث ایک دوسرے کی تقلید کرنے لگ گئے، کہتے کہ تم غلط پڑھتے ہو، کہتا تم غلط پڑھتے ہو، اور فتنہ فساد کی آگ آہستہ آہستہ سلگنے لگی۔ امام ابو داؤد نے سنن میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت جب تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو سنا لَيَسْجُنُنَّهُ التَّعِينَ، حتی حین ہے، اور کیا سنا پڑھتے ہوئے التعین، عین کے ساتھ پڑھتے ہوئے سنا، یہ قبیلہ حذیل کی قرات پر پڑھ رہا تھا وہ، تو عمر نے فرمایا کہ تمہیں یہ کس نے پڑھایا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھایا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اس کی اصلاح فرمائی کہ لَيَسْجُنُنَّهُ حتی حین پڑھو، حتی حے کے ساتھ پڑھو، عین کے ساتھ مت پڑھو، حتی حین پڑھو۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کو خط لکھا، اس خط میں لکھا کہ تمہیں بعد سلام معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا فَجَعَلَهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا مُبِينًا، تو اسے قرآن عربی مبین فرمایا اور اس قبیلہ قریش کی زبان میں اتارا، تو میرا یہ خط پانے کے بعد تم لوگوں کو زبان قریش کے مطابق قرآن پڑھاؤ، قبیلہ حذیل کی زبان میں نہ پڑھاؤ۔ اب یہ معاملہ چلتا رہا۔ پھر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک سنگین صورتحال پیش آئی۔ ایک طرز ادا والا اپنی قرات کو صحیح کہتا اور دوسرے کی قرات کو غلط سمجھتا، اس پر آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا، مار پیٹ تک کی نوبت پہنچ جاتی۔ اس قسم کا ایک واقعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش آیا۔ آپ سخت پریشان ہوئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ آرمینیہ میں شریک تھے۔ عراق اور شام کے 9 مسلم بھی اس جنگ میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے استاذ کی سکھائی ہوئی قرات کے مطابق قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، جس سے آپس میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ہر ایک نے دوسرے کو غلط کہا اور یہ کہا کہ تم قرآن بدل رہے ہو، قرآن میں تحریف کر رہے ہو۔ حضرت حذیفہ نے جب یہ ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا تو انہیں سخت فکر دامن گیر ہوئی۔ آپ مدینہ منورہ واپس آئے اور اپنے گھر جانے سے پہلے امیر المومنین حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ادرک ہذہ الامۃ قبل ان تہلک، اے امیر المومنین اس امت کی دستگیری کیجئے، اس امت کو تھامیے، اس کو پکڑیے اس سے پہلے کہ یہ ہلاک ہو جائے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا اور کہا کہ مجھے ان کے بارے میں سخت اندیشہ ہے کہ کہیں یہ بھی یہود و نصارہ کی طرح اپنی کتاب میں اختلاف نہ کرنے لگیں۔ یہ ایک نئے فتنے کی ابتدا تھی جس کا انجام بڑا ہی خطرناک اور اندوناک ہو سکتا تھا۔ اس لیے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے اس کے دفاع کے لیے ممتاز بڑے بڑے صحابہ کرام کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا اور اپنی رائے بھی پیش کی۔ اب تمام حضرات نے فیصلہ کر دیا کہ
کہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ عرب کے تمام قبیلے بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کو ایک لغت پر جمع کر دیا جائے، صرف قریش کی زبان پر سب قرآن پڑھے اور بقیہ قبیلے کی زبان میں قرآن نہ پڑھے۔ تو زبان نزول کے مطابق قرآن کے متعدد نسخے تیار کرائے جائیں اور وہ قرآن کے نسخے جو ہے اور ملکوں میں بھیج دیے جائیں۔ قرآن تو پہلے چھپتا نہیں تھا، لکھنا پڑتا تھا قلم سے، یہ طے ہوا اور ہر ملک میں بھیج دیا جائے اور سب کے لیے اسی کی پابندی ضروری کر دی جائے کہ سب لوگ یہ لکھا ہوا جو قرآن شریف ہے اس کے مطابق پڑھو جو زبان قریش میں لکھا گیا ہے۔ اب دیکھیے جو پہلی تدوین تھی حضور کے زمانے میں، اس کی کیفیت بس یہ تھی کہ پورا قرآن لکھ لیا گیا تھا، تمام سورتوں اور تمام سورتوں کی جملہ آیات کے درمیان ترتیب نہیں تھی، ادھر ادھر تھا۔ دوسری تدوین میں حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں ہر سورت کی تمام آیتیں ترتیب سے لکھی گئیں اور الگ الگ سورتوں پر مشتمل صحیفے تیار ہو گئے، مگر خود سورتوں کے درمیان آپس میں ترتیب نہیں تھی، الگ الگ سب صورتیں تھیں۔ اس لیے حضرت عثمان غنی کے زمانے میں قرآن کریم کے متعدد نسخے تیار کرانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ملحوظ رکھا گیا کہ قرآن کی ایک تیسری تدوین ہو جائے، اس میں سورتوں کی آپس میں بھی ترتیب ہو جائے اور جو قرآن الگ الگ سورتوں پر مشتمل صحیفوں کی شکل میں ہے اسے ایک مصحف کی شکل دے کر پورے قرآن کو ایک جلد میں کر دیا جائے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کے پاس کہلا بھیجا، چونکہ صدیق اکبر کے زمانے میں جو صحیفے تھے قرآن کریم کے وہ حضرت حفصہ کے پاس محفوظ تھے، تو کہلا بھیجا کہ جو صدیقی صحیفے ہیں وہ بھیج دیجئے، ہم وہ صحیفے مصاحف میں نقل کرا کے اصل آپ کو واپس کر دیں گے۔ تو ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیج دیے۔ حضرت عثمان غنی نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو نقل قرآن کی خدمت سپرد کی، 4 بزرگوں کو۔ ان میں جو ہے زید بن ثابت جو ہے یہ قریشی نہیں تھے، باقی 3 حضرات قریشی تھے، قبیلے قریش کے۔ ان 4 کے ذمے قرآن شریف نقل کرنے کی خدمت دی، ان حضرات نے کام مکمل کیا۔ حضرت عثمان غنی نے تینوں قریشی حضرات سے فرمایا کہ جب تمہارا اور زید بن ثابت کا قرآن کی کسی آیت میں اختلاف ہو اسے زبان قریش کے مطابق لکھو، اس لیے کہ قرآن انہی کی زبان میں اترا ہے۔ ان حضرات نے ایسا ہی کیا۔ مثال کے طور پر تابوت اور تابوہ یا تابوہ، اس میں جو ہے کاتبین کا اختلاف ہوا، زید بن ثابت نے کہا کہ تابوہ ہے، ان لوگوں نے کہا تابوت ہے، تو قریشیوں نے تابوت کہا، زید بن ثابت نے تابوہ۔ تو یہ معاملہ حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ تابوت لکھو کیونکہ قرآن زبان قریش میں نازل ہوا ہے۔ جب مصاحف میں صحیفوں کی نقل ہو گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ کو وہ صحیفے واپس کر دیے۔ اب کل 7 مصاحف لکھے گئے، انہی کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ 7 مصاحف لکھے گئے قریش کی زبان میں، ان میں سے ایک مصحف شریف مکہ مکرمہ بھیجا گیا، ایک ملک شام، ایک ملک یمن، ایک بحرین، ایک بصرہ اور ایک کوفہ میں اور ایک مدینہ منورہ میں رہا، اور ہر ملک میں بھیج کر کے ان لوگوں کو سختی سے حکم دیا گیا کہ اب اس نسخے کی پابندی کی جائے، اسی نسخے کے مطابق قرآن پڑھا جائے اور پڑھایا جائے، اور دوسرے تمام نسخوں کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اس طرح حضرت عثمان غنی کی کوشش سے ایک بہت بڑا فتنہ ختم ہو گیا۔ امت مسلمہ حضرت عثمان غنی کے اس احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی۔
اسی وجہ سے آپ کو جامع القرآن کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے مسلسل 3 جمعے میں یہ بیان ہوا تدبیر قرآن کا۔ اب اس میں زیادہ تر جو حصہ ہم نے جو لیا ہے وہ خیر الازکیہ حضرت علامہ مصباحی صاحب، محمد احمد مصباحی صاحب کی کتاب جو ہے تدوین قرآن سے، اور کچھ حصہ جو ہے حضرت پیر محمد کرم شاہ ازہری کی کتاب تفسیر کی ہے ضیاء القرآن سے، اور کچھ حصہ جو ہے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی جو تفسیر ہے تبیان القرآن سے لیا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کی تدوین ہوئی کیسے کیسے، کتنی مشقتوں سے قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے۔ اب تو کتنی آسان بات معلوم ہو رہی ہے، پیسہ لے آئیے قرآن شریف خرید لیجیے۔ دیکھیے قرآن کریم کے کچھ حقوق بھی ہمارے ذمے ہیں، ہر آدمی کو قرآن کا حق یاد ہونا چاہیے۔ یہ معنی مفصل پڑھتے ہیں کہ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، تو قرآن پر ایمان لانا بھی تو فرض ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا بھی کوئی منکر ہوگا تو کافر ہو جائے گا، قرآن پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو قرآن کریم کے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم قرآن کریم کے ان حقوق کو ادا کرتے ہیں کہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کو جو ہے پڑھا جائے۔ تو کیا یہ حق سب ادا کرتے ہیں؟ کتنے لوگوں نے قرآن شریف پڑھنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ فرض ہے کہ قرآن کریم پڑھنا سیکھیں، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، 10 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک، قبر میں جانے تک یہ وقت جو ہے تعلیم کا ہے، علم حاصل کرنے کا ہے، اس لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ تو قرآن شریف پڑھنا سیکھیں، جو قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے ہیں محنت کریں، مشقت کریں، ہر چیز سیکھ لیتے ہیں، ہر چیز سیکھ لیتے ہیں، اور قرآن کریم پڑھنا نہیں سیکھتے، تو قرآن شریف پڑھنا سیکھیں۔ اور کتنے پڑھتے ہیں تو قرآن شریف صحیح نہیں پڑھتے۔ آج کل مدرسوں میں اس پر دھیان نہیں دیا جاتا، عام طور سے حضرات جو پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ قرآن شریف بچوں کو صحیح پڑھاتے نہیں ہیں، تلفظ کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو جو صحیح نہیں پڑھتے ہیں وہ صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ جیسے سین ہے، صاد ہے، دونوں میں کافی فرق ہے، اور اب سین ہی ادا کرتے ہیں، صاد رہتا تبھی سین پڑھتے ہیں، کہیں کہیں معنی بدل جاتا ہے۔ ایسے زے ہے، زال ہے، زو ہے، تین کا مخرج الگ الگ ہے، اور ہر جگہ سب زے ہی زے پڑھتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے رکوع میں پڑھا جاتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اللہ کا نام عظیم ہے، زو سے ہے۔ جو زو نہ پڑھ سکے تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ سبحان ربی الکریم کہے، کیونکہ اگر عظیم کہے گا، زے نکلے گا تو معنی فاسد ہو جائے گا۔ عظیم کہے گا تو معنی غلط ہو جاتا ہے، عظیم لفظ ہے، عظیم نہیں، تو جو عظیم نہیں کہہ پاتا ہے وہ کریم کہے، اتنا لحاظ ہے۔ کہیں کہیں لفظ کے بدلنے سے معنی فاسد ہو جاتا ہے تو نماز بھی نہیں ہو پائے گی۔ تو جو قرآن شریف صحیح نہیں پڑھتے ہیں، قرآن شریف صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ مدرسے میں بھی اس کا دھیان ہونا چاہیے کہ جو ناظرہ پڑھانے والے ہیں یا حافظہ پڑھانے والے ہیں تو یہ حافظ جو خود قاری ہوں، قرآن شریف صحیح پڑھتے ہوں۔ جب صحیح پڑھیں گے تو بچوں کو صحیح پڑھائیں گے۔ ابھی کیا پڑھاتے ہیں؟ چھوٹی سین بڑی سین، تو سین ہی رہی، شین تو ہوئی نہیں۔ یہ پڑھاتے کہ چھوٹی سین بڑی سین، چھوٹا کاف بڑا کاف، ارے وہ کاف الگ ہے، قاف الگ ہے، سین الگ ہے، شین الگ ہے، زال الگ ہے، زے الگ ہے، زو الگ ہے، زواد الگ ہے، چار کا الگ الگ مخرج ہے۔ تو کتنی بڑی کمیاں ہیں، ہم تو قرآن کا یہ حق ادا کرتے ہی نہیں۔ تو قرآن شریف جو نہیں پڑھتے ہیں قرآن شریف پڑھنا سیکھیں، اور جو غلط پڑھتے ہیں، صحیح نہیں پڑھتے ہیں، وہ صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، اور قرآن شریف پابندی کے ساتھ پڑھیں، چاہے ایک ہی پارہ پڑھیں لیکن قرآن شریف پابندی سے پڑھیں۔ یہی تو ایک نشانی باقی ہے، اللہ کی یہی ایک نشانی جو اللہ نے اپنے حبیب کو اتاری ہے، یہ ایک نشانی باقی ہے۔ اور تمام معجزات تو ختم ہو گئے، یہ معجزہ ہمارے حضور کا باقی ہے۔ اور جانتے ہیں قرآن کریم ہمارے حضور کا ایسا معجزہ ہے کہ صحیح طریقے سے پڑھا جائے گا، دل سے پڑھا جائے گا تو قرآن کریم کی تاثیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی سے زیادہ ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو کیا تھا ان کا معجزہ؟ عصائے کلیم، لاٹھی سانپ بن جاتی ہے نا، لیکن اس کی تاثیر سے زیادہ تاثیر ہے قرآن کریم کی، ید بیضا سے زیادہ تاثیر جو ہے قرآن کریم کی ہے۔ تو قرآن کریم پابندی سے پڑھیں، تلاوت کریں اس کی، اور دیکھو اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ نہیں عربی نہیں پڑھے ہیں تو سمجھیں گے کیسے؟ تو اب تو قرآن شریف اردو میں چھپتا ہے، ترجمہ اعلیٰ حضرت کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ خزائن العرفان تفسیر اس کی ہے، اس طرح سے پیر کرم شاہ ازہری کا ترجمہ قرآن شریف ہے، اس کے ساتھ ساتھ تفسیر ضیاء القرآن ہے، اور اس طرح سے تبیان القرآن ہے قرآن شریف کی تفسیر۔ اب تو مدنی میاں نے مختصر میں ایک تفسیر لکھ دی ہے، تفسیر اشرفی، ترجمہ بھی ہے تفسیر بھی ہے، محدث اعظم کا ترجمہ ہے، ان کی تفسیر ہے۔ تو اب تو اردو زبان میں ترجمہ چھپ رہا ہے، تفسیریں چھپ رہی ہیں، ایک ہی رکوع پڑھیں، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تاکہ قرآن شریف سمجھیں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کیا فرماتا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، ہم سے کیا فرما رہا ہے، ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، ہم اس کے احکامات جانیں، اس کی تعلیمات جانیں۔ تو قرآن شریف سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اردو پڑھے ہوئے ہیں تو آپ قرآن شریف ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تھوڑا تھوڑا پڑھا کریں آپ۔ تو دیکھیے ایک حق تو یہ کہ قرآن شریف پابندی سے تلاوت کی جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھا جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن شریف پر عمل کیا جائے، اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے سارے حقوق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن شریف کی برکتیں اور فیضان ہم سب کو عطا فرمائے، قبر میں حشر میں ہر جگہ قرآن کریم کا ساتھ ہو۔ فاتحہ۔